سقائے سکینہ عباس عباس شام غریباں شام غریباں ہائے قیامت کا ہے سماں چھانے لگی شام غریباں ہائے قیامت کا ہے سماں چھانے لگی شام غریباں خیمہ سادات سے اٹھا دھواں ہائے قیامت کا ہے سماں چھانے لگی شام غریباں ہائے قیامت کا ہے سماں ڈل گیا دل ختم لڑائی ہوئی موت کی خاموشی ہے چھائی ہوئی چاک گریبان خدائی ہوئی بسر فاطمہ جائی ہوئی لرزی زمین کانپ اٹھا آسمان ہائے قیامت کا ہے سماں چھانے لگی شام غریباں ہائے قیامت کا ہے سماں نور نظر راج دلارے گئے زینب دلگیر کے پیارے گئے شاہ کے انصار بھی مار گئے آس تھی جن پر وہ سہارے گئے لوٹ لیا موت نے یہ کارواں ہائے قیامت کا ہے سماں چھانے لگی شام غریباں ہائے قیامت کا ہے سماں آن محمد نہیں اکبر نہیں سرور و عباس دلاور نہیں ہائے
نہیں، دشت میں ہے آل نبی بے امان، ہائے قیامت کا ہے سامان، چھانے لگی شام غریباں، ہائے قیامت کا ہے سامان، مادر اکبر کا عجب حال ہے، دیتا ہے جب کوئی تسلی اسے، کہتی ہے دل تام کے روتے ہوئے، کھو گئے اس بن میں سہارے میرے، مر گیا ہائے میرا کڑیل جوان، ہائے قیامت کا ہے سامان، چھانے لگی شام غریباں، ہائے قیامت کا ہے سامان، ماں ہوں ہر ایک رنج اٹھاؤں گی میں، روتے ہوئے خود چلی جاؤں گی میں، ڈھونڈ کے بے شیر کو لاؤں گی میں، اس کے بنا جی نہیں پاؤں گی میں، رہ گیا ہائے میرا بچہ کہاں، ہائے قیامت کا ہے سامان، چھانے لگی شام غریباں، ہائے قیامت کا ہے سامان، ہائے یہ بے چارگی یہ بے کسی، دیتا نہیں اس کو دلاسا کوئی، درمیان لاشوں کے اکیلی کھڑی، کہتی ہے بچی کوئی سہمی ہوئی، ارے ڈھونڈنے جاؤں تمہیں بابا کہاں، ہائے قیامت کا ہے سامان، چھانے لگی شام غریباں، ہائے قیامت کا ہے سامان، ہائے قیامت کا ہے سامان، ہائے قیامت کا ہے سامان، ہائے قیامت کا ہے سامان۔ السلام عليك يا أبا عبد الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعوذ بالله السميع العليم
العليم من الشيطان اللعين الرجيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أصل ما في الوجود، سر الله في كل موجود، نقطة دائرة الوجود، صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود، الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلب، المعلن الحق بالحق أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما ابن أمه ووصيه ووزيره وخليفته، زينة مسجد والمحراب والمنبر، ساقس السبيل والتسليم والكوثر، فاتح بدر وحنين وخيبر، قاتل مرحب وأمر وأنتر، بايع البيعتين، ساجد القبلتين، والد الحسنين، الذي لم يعبد صنما طرفة عين، إمام المشارق والمغارب، مظهر العجائب والغرائب، اسد اللہ الغالب، مطلوب کل طالب، مغلوب کل غالب، مولانا علی ابن ابی طالب. اللهم صل على محمد وعلى محمد. واللعنة الله على أعدائهم والمنكر فضائلهم والشاكين فيهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد. أما بعد، فقد قال امام السجاد علیہ الصلاۃ والسلام: ایھا الناس من عرفنی فقد عرفنی ومن لم يعرفنی انبأته بحسبی ونسبی. ناظرین محترم، آج جو ہماری گفتگو کا عنوان ہے، جو موضوع ہے، وہ امام سجاد علیہ السلام کا وہ خطبہ ہے کہ جو آپ نے شام کے دربار میں لوگوں کے سامنے بیان فرمایا. ظاہر ہے کہ جب یہ قافلہ اسیر ہو کر اہل حرم کا کوفے سے ہوتا ہوا شام کی منزلوں میں پہنچا ہے، تو آپ واقف ہیں کہ غلط بیانی کی جا رہی تھی، اہل بیت اطہار کے ساتھ پروپگنڈا کیا گیا تھا، اور جب بھی کوئی پوچھتا تھا کہ یہ کون ہیں، یہ کون لوگ ہیں، تو یہی بتایا جاتا تھا
کہ یہ باغی لوگ ہیں، انہی افراد کو قتل کیا گیا ہے، انہی کا سر ہے، اور یہ جو بیویاں ہیں یہ انہی کی اہل حرم ہیں۔ ہر ایک کو یہی بتایا جاتا تھا، ہر ایک یہی سمجھتا تھا۔ اور شام میں جب یہ قافلہ پہنچا ہے تو عالم یہ ہے کہ بیویوں نے اپنا چہرہ بالوں سے چھپایا ہوا ہے، اور جناب سجاد علیہ السلام ہتھکڑیوں اور بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ اور اب ایسے عالم میں ماحول یہ ہے کہ غلط بیانی سے کام لیا جا رہا ہے۔ زر خرید خطیب ذاکر، جسے یزید نے اپنے پیسوں کے بلبوتے پر خریدا ہوا ہے، وہ بکے ہوئے افراد، وہ ضمیر فروش افراد، وہ ضمیر فروش ذاکر اور خطیب منبر پر جا رہے ہیں، اور منبر پر جا کر اہل بیت اطہار کی برائی کر رہے ہیں، ان کے بارے میں غلط بیان دے رہے ہیں، اور یزید کی چاپلوسی میں اس کی تعریف کر رہے ہیں۔ لہذا یہ ماحول ہے۔ اور اب ایسے ماحول میں آپ سوچیں کہ جب یہ قافلہ شام میں گیا ہے تو کیا عالم رہا ہوگا، جہاں سارے لوگ مخالف ہیں، اپنا کوئی نہیں ہے، جہاں اہل بیت اطہار کے خلاف پروپگنڈا کیا جا رہا ہے، ان کے خلاف غلط بیانی کی جا رہی ہے، اور جتنے بھی افراد وہاں پر موجود ہیں وہ یزید اور اس کے باپ کو ہی اسلام کا کرتا دھرتا سمجھتے ہیں، وہ انہی کو سب کچھ سمجھ رہے ہیں، اور جو آل رسول ہیں ان کو باغی کہا جا رہا ہے۔ غور فرمائیں آپ۔ تو اب یہ ماحول ہے، یہ حالات ہیں، اور اس طریقے سے غلط بیانی سے کام لیا جا رہا ہے۔ اور جب تمام خطیب، تمام ذاکرین جو ضمیر فروش تھے، جو زر خرید تھے یزید ملعون کے، جب وہ اپنا بیان دے چکے تو اب امام سجاد علیہ السلام ایک مرتبہ کھڑے ہوتے ہیں، اور کھڑے ہونے کے بعد کہتے ہیں یزید مجھے بھی اجازت دے کہ میں جا کر ان لکڑیوں کے ڈھیر پر کچھ کہوں۔ غور فرمائیے گا، امام کے جملے دیکھیے آپ، ایک ایک جملہ خدا کی قسم قابل غور ہے کہ امام فرما رہے کہ یزید مجھے بھی اجازت دے کہ میں بھی اس منبر پر جاؤں، ان لکڑیوں کے ڈھیر پر جاؤں اور کچھ بیان کروں۔ وہ عزیزان گرامی، امام اس بات کی طرف متوجہ کرانا چاہ رہے ہیں کہ یہ منبر پاک اور پاکیزہ جگہ ہے، یہ منبر مقدس جگہ ہے، یہ منبر اسی وقت تک منبر کہے جانے کے لائق ہے کہ جب تک اس منبر سے دین حق کی تبلیغ کا کام لیا جائے، اس منبر سے محمد اور آل محمد کی تعریف کی جائے، ان کی حمد و ثنا کی جائے۔ لیکن جب اسی منبر سے فساد اور فحشہ برپا کیا جائے، اہل بیت اطہار کے خلاف پروپگنڈا کیا جائے، ان کے خلاف غلط بیانی سے کام لیا جائے، تو پھر یہ منبر نہیں ہے بلکہ صرف لکڑیوں کا ڈھیر ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، جب امام نے اجازت مانگی تو پہلے تو یزید نے انکار کیا، اس لیے کہ یزید جانتا ہے، یزید سمجھ رہا ہے کہ یہ خاندان عصمت و طہارت کی فرد ہیں، فصاحت و بلاغت ان کے گھر میں پروان چڑھا ہے، لہذا جان رہا ہے کہ کہیں لوگ خلاف نہ ہو جائیں اور یہ خطبے کے ذریعے سے ہماری حکومت کی چولوں کو نہ ہلا دیں۔ ڈر رہا ہے، خوفزدہ ہے، لہذا وہ اجازت نہیں دے رہا ہے۔ لیکن جب لوگوں کا اصرار بڑھا کہ یزید تو اجازت کیوں نہیں دیتا ہے، آخر یہ کون ہے، ہم سننا چاہتے ہیں کہ یہ کیا کہنا چاہتا ہے، یہ کیا بیان کرنا چاہتا ہے، یزید اسے اجازت دے کہ یہ منبر پر جائے اور جانے کے بعد اپنی بات کو بیان کرے۔ تو جب بہت اصرار بڑھا، بہت لوگوں نے کہا، تو یزید نے مجبور ہو کر امام سجاد علیہ السلام کو اجازت دی۔ اور اب یہاں سے آپ توجہ، خاص آپ کی توجہ میں چاہوں گا کہ جب امام
علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر تشریف لے گئے، اور ممبر پر تشریف فرما ہونے کے بعد ایک مرتبہ امام نے ایک طائرانہ نگاہ چاروں طرف دوڑائی، اور اب اس وقت کا ماحول یہ ہے کہ بہت شور ہے، بہت زیادہ شور و غل برپا ہے، کہیں گھنٹیوں کی آواز ہے تو کہیں لوگوں کی آواز ہے، کہیں گھوڑوں کے ہنہنانے کی آواز ہے، کہیں اونٹوں کی آواز ہے، ہر طرح کی آواز آ رہی ہے جس سے بہت زیادہ شور ہو رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسے عالم میں انسان کیا کچھ کہے گا؟ جہاں خاموشی نہ ہو، جہاں سکوت نہ ہو، وہاں انسان اپنی بات کو کیسے رکھ سکتا ہے؟ اور جہاں مخالف مجمع ہو، لوگ بھی دشمن ہیں، لوگ بھی مخالف ہیں، حاکم بھی دشمن ہے، اور شور ہو رہا ہے چاروں طرف سے، جانوروں کی آواز، گھنٹیوں کی آواز، لوگوں کی آواز، تو اب ایسے عالم میں آپ دیکھیے امام کسے کہتے ہیں، امام کون ہوتا ہے؟ تو اب تاریخ بتاتی ہے کہ جب امام علیہ السلام ممبر پر تشریف لے گئے تو ایک مرتبہ امام نے چاروں طرف نگاہیں دوڑائی، اور نگاہیں دوڑانے کے بعد ایک مرتبہ امام نے انگلیوں سے اشارہ کیا۔ انگلیوں کا اشارہ کرنا تھا کہ اس طریقے سے چاروں طرف سناٹا چھا گیا، سکوت طاری ہو گیا، جسے پن ڈراپ سائلنس کہیں، کہ اگر پن بھی ایک ڈالی جائے تو اس کی آواز بھی انسانوں کو محسوس ہوگی، سنائی دے گی۔ ایسا سکوت، ایسی خاموشی ماحول میں طاری ہو گئی، یعنی امام کن فیکون کی منزل پر پہنچا ہوا ہے۔ امام اسے کہتے ہیں کہ جس کے قبضہ قدرت میں نبض حیات، نبض کائنات ہوا کرتی ہے، نبض کائنات اس کے حیات میں ہے۔ امام جب جس چیز کا ارادہ کر لیتا ہے وہ چیز ہو جاتی ہے، اور روایت کے جملے یہ ہیں کہ جب امام نے اشارہ کیا ہے تو اس سے پہلے گھوڑوں کی آوازیں آ رہی تھیں، اونٹوں کی آوازیں آ رہی تھیں، لوگوں کے شور شرابہ تھا، لیکن جب امام نے اشارہ کیا ہے تو تمام چیزیں خاموش ہو گئیں، چاروں طرف خاموشی ہی خاموشی ہے، یہاں تک کہ اونٹوں اور گھوڑوں کے جو گھنٹیاں بندھی ہوئی تھیں، جو ان کے گلے میں گھنٹیاں بندھی ہوئی تھیں، گھوڑوں کے گلے میں، اونٹوں کے گلوں میں جو گھنٹیاں بندھی ہوئی تھیں، ان کی آوازیں بھی ختم ہو گئیں، وہ بھی بالکل ساکت، بالکل سکوت، بالکل خاموشی کا ماحول ہو گیا۔ یعنی آپ توجہ فرمائے زانے گرامی، امام کسے کہا جاتا ہے؟ امام کون ہوتا ہے؟ امام وہ ہوتا ہے کہ جو کن فیکون کی منزل پر پہنچا ہوا ہوتا ہے۔ اسی لیے تو زانے گرامی روایت ملتا ہے تاریخ میں کہ جب امام اشارہ کر دیتا ہے تو قالین شعر بھی مجسم ہو کر نظر آتا ہے۔ صلوات پڑھتے محمد والے اپنے کہ امام کسے کہتے ہیں اور امام کون ہوتا ہے۔ امام کے اختیار میں سب کچھ ہے، امام کو اللہ نے بہت سے اختیارات دیے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ امام اس کا استعمال نہ کرے، اپنی ذاتی چیزوں میں امام اس کا استعمال نہیں کرتا، لیکن خداوند عالم نے اسے بڑے اختیارات دیے ہیں، بڑی قدرت بخشی ہے۔ اور اب جب بات آ گئی امام کے اختیار کی تو یہاں سے ایک واقعہ سن لیجئے۔ امام حسن علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ دیکھیے امام کسے کہا جاتا ہے اور امام کون ہوتا ہے کہ جس کے اختیار میں نبض کائنات ہوتی ہے۔ امام حسن علیہ السلام کا زمانہ ہے، منبر پر آپ تشریف فرما ہیں، اور امام علیہ السلام اپنے بارے میں بیان فرما رہے ہیں کہ ہماری فضیلت کیا ہے، ہماری برتری کیا ہے، ہماری بلندی کیا ہے، اور خداوند عالم نے کن اختیارات سے ہم کو نوازا ہے۔ امام علیہ السلام اس بات کو بیان فرما رہے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں کہ لوگوں، اگر میں چاہوں تو زمین کو آسمان اور آسمان کو زمین میں تبدیل کر دوں۔ اللہ اکبر، امام کے جملے دیکھیے آپ،
کہ اگر میں چاہوں تو خداوند عالم نے ہمیں اتنا اختیار دیا ہے، اتنی قدرت بخشی ہے کہ ہم زمین کو آسمان کر سکتے ہیں، آسمان کو زمین میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ اور پھر آگے کا جملہ سنیے، خدا قسم وجد کی کیفیت آ جائے گی۔ امام فرماتے کہ اگر ہم چاہیں تو مشرق کو مغرب اور مغرب کو مشرق میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ یہ کون کہہ سکتا ہے؟ یہ صاحب اختیار کہہ سکتا ہے، یہ وہ کہہ سکتا ہے جو کن فیکون کی منزلوں تک پہنچا ہوا ہو، یہ وہ کہہ سکتا ہے جو منصوص من اللہ ہو، یہ وہ کہہ سکتا ہے جو اللہ کی طرف سے منتخب شدہ ہو۔ رضا امام اپنی فضیلت کو بیان فرما رہے ہیں، اپنی برتری کو بیان فرما رہے ہیں، اپنے اختیارات کو بیان فرما رہے ہیں کہ لوگوں دیکھو، ہمیں عام انسان نہ سمجھنا، ہمیں معمولی انسان کی طرح نہ سمجھنا، بلکہ ہم وہ ہیں کہ ہماری حکومت صرف زمینوں پہ نہیں چلتی بلکہ آسمانوں پر بھی چلا کرتی ہے۔ امام فرماتے کہ اگر ہم زمین کو چاہیں تو آسمان میں تبدیل کر دیں، اور آسمان کو چاہیں تو زمین میں تبدیل کر دیں، ہم مشرق کو چاہیں تو مغرب بنا دیں، مغرب کو چاہیں تو مشرق میں تبدیل کر دیں۔ امام یہ جملہ ارشاد فرما رہے تھے کہ تاریخ میں ہے کہ ایک شخص اٹھتا ہے اور اٹھنے کے بعد اس کے دل میں شک تھا، اس کے دل میں شبہ تھا، دشمن اہل بیت نہ صحیح لیکن بہرحال ایک ایسا شخص تھا جو امام پر کما حقہ ایمان نہیں رکھتا تھا۔ اس نے کہا یہ آپ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم مشرق کو مغرب بنا سکتے ہیں، مغرب کو مشرق بنا سکتے ہیں، زمین کو آسمان بنا سکتے ہیں، آسمان کو زمین میں تبدیل کر سکتے ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اب دیکھیے امام کسے کہا جاتا ہے، اور جتنا ہو سکے اس بات کے اوپر فخر کیا جائے کہ ہم ایسے اماموں کے ماننے والے ہیں، ہم ایسے ائمہ اطہار کے ماننے والے ہیں جو کس منزل پر پہنچے ہوئے ہیں۔ اور جیسے اس نے یہ جملہ کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے، یہ آپ کس طریقے سے کر سکتے ہیں، تو امام نے صرف اس سے خبر دی ہے۔ امام نے فرمایا کہ مردوں کے بیچ میں تو عورت کیا کر رہی ہے؟ اللہ اکبر، یعنی وہ مرد تھا، ابھی تک جب یہاں بیٹھا ہوا تھا تو وہ مرد تھا، اس نے اٹھ کر اعتراض کیا تھا، لیکن امام نے اپنے اختیار جو خداوند عالم کی طرف سے انہیں ملے ہیں ان کو فوراً اظہار بھی کر دیا، اس کا ارادہ بھی کر دیا۔ امام نے کہا بھی نہیں کہ ہو جا، بلکہ امام نے صرف ہونے کی اسے خبر دی کہ تجھے شرم نہیں لگتی، تجھے شرم محسوس نہیں ہوتی کہ تو مردوں کے بیچ میں بیٹھی ہوئی ہے؟ اور اب جب اس نے اپنے آپ کو دیکھا تو جو اب تک تھا وہ تھی ہو چکی تھی۔ غور فرمائیے آپ، امام علیہ السلام نے اسے صرف خبر دی۔ امام علیہ السلام کا خبر دینا تھا کہ سختیاں نرمیوں میں بدل گئی، اور جو اب تک تھا وہ تھی ہو چکا تھا۔ اور اب اس کے بعد یہ بہت مشہور واقعہ ہے تاریخ کا، وہ گھر جاتا ہے، اور جب وہ شخص گھر گیا تو معاملہ الٹا ہو گیا۔ اور فرما رہے ہیں معاملہ الٹا ہو گیا، یعنی یہ مرد تھا تو جن سے نسوہ میں تبدیل ہو گیا، اور جو اس کی زوجہ تھی وہ جن سے مرد میں تبدیل ہو گئی۔ اور یہاں تک عزیزان گرامی تاریخ ملتا ہے کہ اس نے کئی بچوں کو جنم بھی دیا، کئی بچے اسے متولد ہوئے، کئی سالوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا، اور پھر بعد میں جب اسے توفیق ہوئی ہے اور امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر اس نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا ہے، تو پھر اسی طریقے سے اس کا جنس جو وہ تبدیل ہو گیا۔ تو غور فرمائیں آپ، امام کسے کہا جاتا ہے، امام کون ہوتا ہے؟ اس طریقے سے اختیارات اللہ نے انہیں بخشے ہیں۔ تو امام علیہ السلام، امام سجاد علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں، سب سے پہلے مولا ممبر پر تشریف لے گئے اور اشارہ کیا تو بالکل سکوت طاری ہو گیا، بالکل خاموشی ہر طرف پھیل گئی۔ اور اب اس کے بعد امام علیہ السلام خطبے کا آغاز کرتے ہیں، اور کس انداز سے، کس طریقے سے، لب اللہجہ آپ دیکھیے، انداز بیاں دیکھیے امام کا، کہ امام فرماتے کہ ایھا الناس، اے لوگو،
من عرفنی فقد عرفنی، جو مجھے پہچانتا ہے وہ پہچانتا ہے، اور جو نہیں پہچانتا اس کو میں اپنا تعارف خود دیتا ہوں، خود میں بیان کرتا ہوں کہ کون ہوں میں۔ من عرفنی فقد عرفنی، جو مجھے پہچانتا ہے وہ پہچانتا ہے، ومن لم یعرفنی، جو مجھے نہیں پہچانتا ہے، فانبأتہ بحسبی ونسبی، تو اسے میں اپنے حسب اور نسب کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اور اب امام نے دیکھیے کس انداز سے امام علیہ السلام نے خطبے کا آغاز کیا۔ فرماتے ہیں انبن مکہ والمنا، میں مکہ اور منا کا بیٹا ہوں۔ انبن زمزم والصفا، میں زمزم اور صفا کا بیٹا ہوں۔ اور بھی یہ تمام بیان کرتے کرتے امام علیہ السلام فرمائے انا ابن محمد المصطفیٰ، میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں۔ انا ابن خدیجہ الکبریٰ، میں خدیجہ کبریٰ کا بیٹا ہوں۔ انا ابن علی مرتضیٰ، میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں۔ انا ابن الفاطمۃ الزہراء، میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں۔ اس طریقے سے امام علیہ السلام اپنا تعارف پیش کر رہے ہیں کہ لوگ پہچانو، میں مکہ کا بیٹا ہوں، میں منا کا بیٹا ہوں، میں صفا کا بیٹا ہوں، میں زمزم کا بیٹا ہوں، میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، میں خدیجہ کبریٰ کا بیٹا ہوں، میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں۔ عزیزان گرامی، کیوں فرما رہے ہیں امام اس طریقے سے، کیوں ابتدا فرما رہے ہیں کہ میں مکہ کا بیٹا ہوں، میں منا کا بیٹا ہوں؟ یعنی امام متوجہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو تم مکے کو پہچانتے ہو، مجھے نہیں پہچانتے، منا کو جاتے ہو، حج میں جاتے ہو، مجھے نہیں پہچانتے، صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرتے ہو اور مجھے نہیں پہچانتے۔ یعنی ہم روح عبادت ہیں، ہم روح منا ہیں، ہم روح صفا و زمزم و مروہ ہیں، اور تم ان مقامات پر جاتے ہو، ہمیں نہیں پہچانتے ہو۔ یعنی تم محمد اور آل محمد کو نہیں پہچان رہے ہو، تو پھر تمہاری ان عبادتوں کا فائدہ کیا ہے؟ تمہارے ان حج کا فائدہ کیا ہے؟ تمہارے اس مکے کے ارد گرد گھومنے کا فائدہ کیا ہے جب تم ہمیں نہیں پہچانتے، تمہارے رسول کو نہیں پہچانتے؟ اور پھر آگے امام نے ارشاد فرمایا انا عبد الحسین شہید کربلا، میں حسین شہید کربلا کا بیٹا ہوں، وہ حسین جو کربلا کے میدان میں شہید کیا گیا۔ عزیزان گرامی، اس انداز سے امام نے بیان فرمایا، اور امام کی خطبے کے 3 حصے ہیں عزیزان گرامی۔ سب سے پہلے امام نے حمد و ثنا اللہ کی بیان فرمائی، پھر اپنا اور اپنے خاندان کا تعارف پیش کیا ہے کہ ہم کون ہیں، پہچانو، ہم کوئی معمولی انسان نہیں ہیں۔ یہ جو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں دیکھ رہے ہو، یہ جو پیروں میں بیڑیاں دیکھ رہے ہو، یہ جو توقے خاردار دیکھ رہے ہو، اس سے نہ سمجھنا کہ ہم کوئی غلام ہیں، ہم کوئی باغی ہیں، ہم کوئی اسلام کے دشمن ہیں۔ نہیں، ہم محمد اور آل محمد ہیں۔ ہم وہ ہیں کہ جس سے زمزم ہے، ہم وہ ہیں جس سے صفا ہے، ہم وہ ہیں جس سے مکہ اور منا ہیں، اور ہمیں ہر شخص پہچانتا ہے۔ امام نے اپنا تعارف پیش کیا ہے، اور لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ آل رسول ہیں۔ لوگ انہیں غلط سمجھ رہے تھے، لوگ انہیں باغی سمجھ رہے تھے، لوگ اسلام کا دشمن سمجھ رہے تھے، اور لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ محمد اور آل محمد ہیں، تو پھر ایک عجیب منظر ہو گیا، ایک عجیب عالم ہو گیا۔ ہر ایک یزید سے پوچھنے لگا، یزید یہ کیا ہو گیا؟ تو ہمیں کچھ اور بتا رہا تھا، ہمیں تو کچھ اور بتایا گیا تھا کہ یہ باغی ہیں، ان کا سر قلم کیا گیا ہے، یہ انہی کے اہل حرم ہیں جنہیں قید کر کے لایا گیا ہے، لیکن یہ تو آل محمد ہیں، یہ تو آل رسول ہیں۔ یزید تو نے یہ کیا کیا؟ اور اب یزید سر کو جھکائے کھڑا ہوا ہے، اب کہے تو کیا کہے، جواب دے تو کیا دے، پریشان ہے، کیا کہے، کیا جواب دے۔ ہر ایک طرف سے اعتراض ہو رہا ہے، ہر طرف سے سوال ہو رہا ہے، یزید یہ کیا ہو گیا، یہ تو نے کیا کر ڈالا؟ تو نے اپنے ہی نبی کے نواسے کو قتل کیا، انہی کے خاندان کو تاراج کر دیا، انہی کے خاندان والوں کو مٹا دیا،
ہر طرف سے سوالات ہو رہے ہیں، ہر طرف سے اعتراضات ہو رہے ہیں، اور یزید ملعون سر کو جھکائے کھڑا ہوا ہے، کچھ کہتے نہیں بن پڑ رہا ہے اس سے۔ اور وہ ایسے عالم میں ملتا ہے تاریخ میں کہ ایک یہودی ہے، جب امام نے خطبہ دیا ہے تو یہودی یزید سے پوچھتا ہے یزید یہ کون ہے؟ تو یزید ملعون کہتا ہے کہ یہ علی ابن الحسین ہیں۔ کہا کون علی ابن الحسین؟ کہا امام حسین کے بیٹے۔ کہا امام حسین کون؟ کہا فاطمہ زہرا کے بیٹے۔ کہا فاطمہ زہرا کون ہیں؟ تو یزید ملعون پھر جواب دیتا ہے کہ رسول اللہ کی بیٹی۔ اور جب اس یہودی کو معلوم ہوا کہ یزید ملعون نے اپنے رسول کے نواسے کو قتل کرا دیا ہے، ان کے اوپر ظلم اٹھائے ہیں، ان کے اہل حرم کو اسیر کر کے لایا گیا ہے، تو وہ کہتا یزید تو بڑا بے حیا ہے، تو بڑا بے شرم ہے، تو نے اپنے ہی نبی کی بیٹی کے بیٹے کو قتل کر ڈالا، تو نے نبی کے نواسے کو قتل کر ڈالا۔ پھر کہتا یزید اگر موسیٰ ابن عمران اپنا کوئی بیٹا ہمارے درمیان چھوڑ کر جاتے تو ہم انہیں پرستش کی حد تک ان کا احترام کرتے، ان کی تعظیم کرتے، اور تو نے اپنے ہی نبی کے نواسے کو قتل کرا دیا، انہی کے اہل حرم پر ظلم کر رہا ہے۔ عزیزان گرامی، جب یہ واقعہ رونما ہوا یزید پریشان ہو گیا، حیران ہو گیا کہ اب کیا جواب دے، تو اس یہودی کے قتل کا حکم صادر کر دیتا، اسے قتل کر ڈالو۔ اور جب اسے لوگ لے جانے لگے قتل کرنے کے لیے تو کہتا یزید جب تو نے میرے قتل کا حکم دے دیا ہے تو سن، میں تجھے ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ وہ بات یہ ہے کہ میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ جو بھی نبی اور ان کی آل کو قتل کرتا ہے وہ لعنتی ہوتا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے۔ غور فرمائیں گرامی، کیا ماحول ہے! یزید کتنا پریشان ہو چکا ہے، لوگ اعتراض کر رہے ہیں، یزید کے پاس کوئی جواب نہیں ہے کہ جواب دے سکے۔ اور اب ایسے عالم میں جب ہر طرف سے سوالوں کی بوچھار ہو رہی ہے تو یزید نے کیا کیا؟ امام حسین کی فتح کا خود اعلان کر رہا ہے، اپنی شکست کو خود تسلیم کر رہا ہے۔ اور جب دیکھا کہ حالات دیگر گون ہو جائیں گے، انقلاب آ جائے گا، لوگ پلٹ جائیں گے، اس کے خلاف ہو جائیں گے، تو مؤذن سے کہتا کہ مؤذن جا کر اذان کہو۔ ابھی نماز کا وقت نہیں آیا تھا، ابھی اذان ہونے کا وقت نہیں تھا، لیکن بے وقت وہ امام علیہ السلام کے خطبے کو منقطع کرنے کے لیے، ان کی آواز کو دبانے کے لیے یہ کہتا ہے کہ جا کر اذان دے، اس لیے کہ جانتا ہے کہ اذان کی حرمت کی خاطر وہ خاموش ہو جائیں گے۔ اور یہی ہوا میرے عزیزو کہ جیسے ہی مؤذن کو اس نے بھیجا کہ جا کر اذان دے، مؤذن آیا، اذان شروع کی، اللہ اکبر۔ اور جیسے ہی مؤذن نے اللہ اکبر کہا ہے، امام علیہ السلام خاموش ہو گئے اور فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ سب سے بڑا ہے، بے شک اللہ سب سے بڑا ہے۔ مؤذن نے پھر کہا کہ اشہد ان محمدن رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے۔ جب جملہ کہا تو امام علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ بے شک محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تو عزیزان گرامی، جب نام رسول آیا تو رسول اللہ کا نام آیا تو امام نے کہا بے شک محمد اللہ کے رسول ہے۔ اور اس کے بعد امام مؤذن سے فرماتے کہ مؤذن تجھے اسی نام کا واسطہ، تو ذرا ٹھہر جا۔ مؤذن ٹھہرتا ہے اور امام علیہ السلام یزید کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور متوجہ ہو کر فرماتے کہ یزید یہ بتا
کہ جو اذان میں نام لیا جا رہا ہے یہ کس کے جد کا نام ہے؟ یہ تیرے جد ہیں یا میرے جد ہیں؟ اگر تو یہ کہتا ہے کہ یہ تیرے جد ہیں تو تو بہت بڑا جھوٹا ہے، اور اگر تو اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ یہ میرے جد ہیں تو پھر یہ بتا کہ ان کی آل کو اس طریقے سے قتل کیوں کیا ہے اور ان کی اہل حرم کو اسیر کر کے یہاں پر کیوں لایا گیا ہے؟ خاموش ہے یزید، کچھ نہیں کہہ پا رہا ہے۔ عزیزان گرامی، اذان فتح امام حسین کا بہت بڑا ثبوت ہے، بہت بڑا نمونہ ہے کہ اذان جو ہوتی ہے یہ امام کی فتح کا اعلان ہوتا ہے۔ یعنی یزید نے خود اپنے دربار میں شام میں امام علیہ السلام کے خطبے کو منقطع کروانے کے لیے، ان کی بات کو ختم کرنے کے لیے جو اذان دلوائی، گویا کہ یزید نے خود اپنی شکست کو تسلیم کیا اور امام حسین کی فتح کا اعلان کیا ہے۔ اسی لیے تو جب کسی نے پوچھا تھا امام سجاد سے، مولا یہ بتائیے کہ کون جیتا کون ہارا کربلا کے میدان میں، کس کی جیت ہوئی ہے کس کی شکست ہوئی ہے؟ تو امام علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ ہم جیت گئے یزید ہار گیا، اس لیے کہ اگر امام علیہ السلام یہ کہہ دیتے کہ یزید ہار گیا ہم جیت گئے تو ظاہراً بیڑیاں پہنے ہوئے کوئی جیتتا ہے، جس کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہوں وہ جیتتا ہے، ظاہراً جس کے گلے میں تو کے خاردار ہو کیا اسے جیتا ہوا کہا جاتا ہے؟ نہیں۔ امام علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ امام علیہ السلام نے کہا بھائی ذرا صبر کر، ذرا ٹھہر، اذان کا وقت ہونے دے، اذان ہونے دے، ابھی معلوم ہو جائے گا کہ کون جیتا ہے اور کون ہارا ہے۔ عزیزو، امام نے اذان کا حوالہ کیوں دیا؟ اس لیے کہ اس یزید کے باپ کی، حاکم شام کی ساری کوشش یہ تھی کہ اذان سے نام رسول اللہ کو مٹا دیا جائے، رسول اللہ کے نام کو ہٹا دیا جائے، محمد رسول اللہ نہ کہا جائے، اور ساری کوششیں اس نے اسی بات پر صرف کی، لیکن وہ اس دنیا سے چلا گیا، اس کی کوششیں ناکام ہو گئی، اور اس کا بیٹا بھی اس کی اس کوشش کو پورا نہ کر سکا۔ لہذا ساری کوششیں ان باپ اور بیٹوں کی یہی رہی، بنی امیہ کی یہی رہی کہ اذان سے نام محمد کو مٹا دیا جائے، ہٹا دیا جائے، محمد اور آل محمد کو اور ان کے نام کو اس دنیا سے ختم کر دیا جائے، لیکن مٹانے والے مٹ گئے، نام محمد کوئی اذان سے مٹا نہ سکا، محمد اور آل محمد کو اس دنیا سے کوئی مٹا نہ سکا۔ تو عزیزان گرامی، اس کا مطلب یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے جو اذان کا حوالہ دیا، تو اب یہ مؤذن جو اذان دیتا ہے، یہ مؤذن اذان نہیں دیتا ہے بلکہ فتح حسین اور شکست یزید کا اعلان کرتا ہے۔ یہ جملوں کو بدل کر یوں کہو کہ یہ مؤذن جو اذان دیتا ہے وہ اذان نہیں دیتا بلکہ یہ کہتا حسین زندہ باد، یزید مردہ آباد، صلوات پڑھ دے محمد والے کہ دربار میں یزید کے ہیجان ہو گیا۔ دربار میں آپ دیکھیں بہت 4 مصرے امام علیہ السلام کی فتح کے حوالے سے کہ جو اذان ہوئی اور یہ فتح امام حسین کا کس طریقے سے اعلان ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ دربار میں یزید کے ہیجان ہو گیا، دربار میں یزید کے ہیجان ہو گیا، خطبہ پڑھا تو کفر پریشان ہو گیا۔ دربار میں یزید کے ہیجان ہو گیا، خطبہ پڑھا تو کفر پریشان ہو گیا، اور سن کر اذان سید سجاد نے کہا دیکھو ہماری فتح کا اعلان ہو گیا، صلوات پڑھتے محمد وآل محمد۔ تو عزیزان گرامی، امام علیہ السلام کے ایک خطبے سے شام میں انقلاب برپا ہو گیا، حالات کچھ اور تھے، اور امام کے خطبہ دینے سے حالات کچھ اور ہو گئے۔ اور اب یہ یزید سمجھ رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ ہمارے مخالف ہو جائیں، لوگ ہماری حکومت کے مخالف ہو جائیں، لہذا یزید ملعون نے اذان دلوائی۔
امام علیہ السلام کا ایسا تاریخی خطبہ کہ جب روایتوں میں جملے یہ ہیں تاریخوں میں کہ جب امام علیہ السلام نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا ہے لوگوں کے سامنے تو لوگ پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے، لوگ گریہ فرما رہے تھے، اس لیے کہ ابھی تک انہیں کچھ اور بتایا گیا تھا، کچھ اور ہی کہا گیا تھا، لیکن اب لوگ جب سمجھ گئے کہ یہ آل رسول ہیں تو لوگ پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے، اس طریقے سے گریہ کر رہے تھے کہ جیسے کوئی اپنی پشیمانی کے اوپر روتا ہے، یعنی لوگ پشیمانی کے آنسو بہا رہے تھے، اور امام علیہ السلام خطبہ ارشاد فرماتے جا رہے تھے۔ میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ 3 حصے ہیں اس خطبے کے۔ پہلے میں حمد پروردگار، حمد و ثناء پروردگار، امام علیہ السلام نے پروردگار کی حمد فرمائی، اس کی تعریف اور تمجید ارشاد فرمائی، اور دوسرے حصے میں امام علیہ السلام نے اپنا تعارف، اپنے خاندان کا تعارف پیش کیا کہ ہم کون ہیں، ہمیں پہچانو، جو نہیں پہچانتا اسے ہم اپنا تعارف پیش کرتے ہیں۔ اور جب لوگوں نے پہچان لیا تو لوگ عجیب و غریب انداز سے رو رہے تھے، ایک عجیب ماحول برپا ہو گیا امام کے اس ایک خطبے سے۔ گویا یوں کہا جائے کہ امام کے اس ایک خطبے نے حکومت کی چولوں کو ہلا کر رکھ دیا، اور یزید ملعون سے کچھ کہتے نہ بن پڑا کہ کیا کرے اور کیا کہے، کس کا جواب دے یزید ملعون۔ اور تیسرا حصہ امام کے خطبے کا جو ہے وہ مظلومیت امام کو بیان فرمایا کہ امام فرماتے ہیں کہ میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کو کربلا میں مظلومیت کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ انا ابن قتیل الابرا، میں قتیل ابرا کا بیٹا ہوں، وہ حسین کہ جسے رولا رولا کر شہید کر دیا گیا، جسے کربلا کے میدان میں رولا رولا کر شہید کیا گیا، میں اس حسین کا بیٹا ہوں۔ امام فرماتے ہیں کہ میں اس حسین کا بیٹا ہوں کہ جس کے لباس کو ظالموں نے چھین لیا، اس کی شہادت کے بعد اس کے لباس کو بھی اس کے تن پر نہ رہنے دیا۔ امام مظلومیت امام حسین کو بیان فرما رہے ہیں، یعنی ایک طرف فضائل بھی بیان کیا اور دوسری طرف امام حسین نے اپنے مصائب بھی بیان کرے کہ لوگوں پہچانو کہ میں کون ہوں اور ہم پر کیا مصیبت پڑی ہے، تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو کہ اتنی باوقار شخصیتیں، اتنی اہم شخصیتیں اسلام کی کہ جن کو اللہ نے اتنا مرتبہ بخشا ہے، اتنی بلندی بخشی ہے، اتنا اختیار بخشا ہے، اتنی عزت بخشی ہے، اس کے ساتھ اس یزید ملعون نے کیا کیا ہے۔ لہذا امام علیہ السلام جہاں فضیلتوں کو بیان فرما رہے ہیں، اپنا تعارف کروا رہے ہیں، اور اہل بیت علیہ السلام کی فضیلت کو بیان فرمایا، ان کے شرف کو بیان فرمایا، وہی امام علیہ السلام نے مظلومیت امام حسین علیہ السلام کو بیان فرمایا، اپنی مظلومیت کو، اپنے خاندان کی مظلومیت کو۔ لوگوں پہچانو، ہم کوئی عام انسان نہیں ہے، ہمارے ساتھ ایسا برتاؤ کیا گیا جو ایک عام انسان کے ساتھ نہیں کیا جاتا ہے، ایک عام مسلمان کے ساتھ نہیں کرتا ہے، اس نے آل رسول کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا ہے، نواز رسول کو قتل کیا ہے۔ تو عزیزان گرامی، امام نے مظلومیت امام کو بیان فرمایا، اور امام علیہ السلام زار و قطار گریہ فرما رہے تھے، اور امام علیہ السلام کے ساتھ ساتھ پورا مجمع بھی گریہ کر رہا تھا۔ جب اسے پتہ چل گیا کہ یہ آل رسول ہیں، یہ حسین کے بیٹے علی ابن الحسین ہیں، کیسے کیسے مصائب امام بیان فرما رہے ہیں کہ میں اس حسین کا بیٹا ہوں
جس کا سر نیزے پر بلند کیا گیا۔ میں اس حسین کا بیٹا ہوں کہ جس کے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا۔ میں اس حسین کا بیٹا ہوں جسے کربلا کے میدان میں پیاسا شہید کر دیا گیا۔ میں اس حسین کا بیٹا ہوں کہ جس کا لباس ظالموں نے اس کے قتل کے بعد اس کے تن سے اتار دیا۔ ہاں عزادارو، امام حسین پر امام سجاد ہمیشہ روتے رہے، ہمیشہ روتے رہے۔ یہی وہ غم تھا جو امام حسین کا غم امام سجاد کو کھائے جا رہا تھا۔ ہاں عزیزو، جب تک امام زندہ رہے اپنے بابا پر روتے رہے، اور یہی وجہ ہے عزیزو کہ جب 11 محرم کو یہ قافلہ اسیر کر کے لے جایا جانے لگا تو ظلم کی انتہا تھی کربلا میں، ظالموں نے ظلم کی انتہا کر دی۔ عمر سعد نے حکم دیا کہ اہل حرم کو اس طرف سے لے جایا جائے جہاں پر شہداء کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں، تاکہ ان کی نگاہ اپنے اپنے شہداء کے اوپر پڑے۔ اور عذاب عزا اسی مقام سے گنج شہداء شہیدوں کے درمیان سے اس قافلے کو گزارا گیا، اور جب بیویوں کی نگاہ، ان اسیروں کی نگاہ اپنے اپنے شہیدوں پر پڑی تو ہر ایک نے اپنے اپنے کو اپنے شہیدوں کے لاشوں پر گرا دیا۔ اور جب امام سجاد کی نگاہ امام مظلوم کے کٹے ہوئے تن پر پڑی تو ایک مرتبہ چہرے کا رنگ متغیر ہونے لگا۔ چاہنے والی پھوپھی نے دیکھا، اے بیٹا سید سجاد، میں یہ کیا دیکھ رہی ہوں، یہ تمہاری حالت کیسی ہو رہی ہے، یہ چہرے کا رنگ کیسے متغیر ہو رہا ہے، اے بیٹا کیا تم بھی ہمیں داغ مفارقت دے جاؤ گے، اے بیٹا کیا غربت کے عالم میں تم بھی ہم سے جدا ہو جاؤ گے۔ فرمایا پھوپھی اماں، آپ نے انصاف نہ کیا، ارے ان لوگوں نے اپنے کشتہ نجس کو دفن کر دیا، لیکن ہائے میرا بابا خاک و خون میں غلطا۔ کہا بیٹا غم نہ کرو، میں نے نانا رسول اللہ سے سنا ہے کہ تمہارے بابا کو غسل و کفن دیا جائے گا، اسی مقام پر دفن کیا جائے گا، ان کا روضہ تعمیر کیا جائے گا، زائرین ان کی زیارت کے لیے آئیں گے۔ عزادارو، بھتیجے کو دلاسا دے دیا، بھتیجے کو اطمینان مل گیا، لیکن جب زینب کی نگاہ اپنے بھائی کے سر بریدہ لاشے پر پڑی تو آواز دی السلام علیکہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ ملیکۃ السماء وہذا حسین مرمل بالدماء مقطع الاعضاء۔ اے نانا رسول اللہ، یہ آپ کا حسین ہے، آپ پر تو ملائکہ نے نماز پڑھی، لیکن یہ آپ کا حسین ہے جو خاک و خون میں غلطا ہے۔ اجکم ارباب عزا، ارباب عزا، یہی وہ غم تھا جو امام سجاد کو کھایا جاتا تھا۔ امام جب تک زندہ رہے اپنے بابا کا غم مناتے رہے، اور روایت تاریخوں میں ملتا ہے کہ جب امام مدینے کی گلیوں سے گزرتے تھے تو قصاب اپنی اپنی دکانوں پر پردہ ڈال دیا کرتے تھے، اس لیے کہ سید سجاد کی نگاہ نہ پڑ جائے، سید سجاد کی اگر نگاہ پڑ جائے گی تو وہ آ کر ہم سے سوال کر لیں گے۔ اور یہی ہوتا تھا ارباب عزا کہ جب امام کی نگاہ پڑتی تھی تو آ کر سوال کرتے تھے، بھائی یہ بتا کہ جب تو نے اس جانور کو ذبح کیا تھا تو کیا اسے پانی پلایا تھا، اسے کھانا کھلایا تھا، یہ بھوکا تو نہیں تھا، یہ پیاسا تو نہیں تھا کہ تو نے اسے ذبح کر دیا؟ تو وہ جواب دیتے تھے، مولا ہم آپ کی جد کے امتی ہیں، ہم آپ کے جد کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم کسی بھی جانور کو بغیر پانی پلائے بغیر کھانا کھلائے اسے ذبح نہیں کرتے۔ تو جب امام یہ جملہ سنتے تھے کربلا کا رخ کر کے آواز دیتے تھے، ہائے میرا بابا، اے بابا، ارے جب یہ جانور ذبح کرتے ہیں اسے بھی بغیر کھلائے پلائے ذبح نہیں کرتے، لیکن آئے میرا بابا، ارے ظالموں نے بھوکا پیاسا میرے بابا کو ذبح کر ڈالا۔ ہائے میرا بابا حسین، ہائے مظلوم بابا۔
ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگار یہ واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہماری اس مقتضیٰ سی عزا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عنایت فرما، جن کی وہ روزیاں کم ان کی روزیوں میں اضافہ فرما۔ محبان اہل بیت جہاں جہاں ان کی جان و مال عزت آبرو کی محافظت فرما۔ جو مریض ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ عنایت فرما۔ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح نرینہ عنایت فرما۔ جن کو اولاد کی نعمت سے نوازا انہیں صالح ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ہمیں توفیق دے کہ جب ہمارے امام ظہور کرے تو ہم اپنے امام کو پہچان سکے، ہمارا شمار امام کے ناصر و انصار میں ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين